اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 4۔ یسألونک، سأل یسألو سے وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا احل لہم، کیا حلال ہے ان کے لیے۔ قل، فرما دیجئے، احل لکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، الطیبات، پاکیزہ۔ پچھلی آیات میں چوپاؤں کا حکم تو فرما دیا تھا، پھر لوگوں نے اور چیزوں کے متعلق پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے دین کا ایک عظیم الشان اصول بیان فرما دیا، جسے فقہی زبان میں یوں ادا کیا جاتا ہے کہ ہر چیز کی اصل اباحت ہے، یعنی ہر چیز اصل میں جائز ہے، حلال ہے۔ کھانے پینے کی تمام طبیعیات، طیبات یعنی ستھری چیزیں حلال ہیں۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں حرام ہوئیں ان کے بارے میں معلومات دے دی اور فرما دیا کہ کھچلی والے درندے اور پنجے سے شکار کرنے والے پرندے یا جن کا نام لے کر حرام قرار دے دیا، باقی سب حلال ہیں۔ اس قاعدے سے حرام اشیاء کا دائرہ تنگ ہو گیا اور حلال اشیاء کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تمہارے لیے احل لکم الطیبات، حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے طیبات۔ اب طیبات حلال کو کہتے ہیں، اور طیبات کا لفظ خبائث کا ضد ہے۔ طیبات اچھی، ستھری اور پاکیزہ چیزوں کو کہتے ہیں۔ وما علمتم، اور جو تم نے سکھایا، من الجوارح، مکلبین، شکاری جانوروں میں سے جو سدھائے ہوئے ہیں، سکھائے ہوئے ہیں۔ تو شکاری جانوروں سے ہر وہ درندہ اور پرندہ مراد ہے جسے شکار کے لیے رکھا گیا ہو، سدھایا گیا ہو، مثلاً کتا، چیتا، باز، شکرا وغیرہ۔ اور اس کے سدھائے ہوئے ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ شکار پر چھوڑا جائے تو وہ اپنے مالک کے لیے پکڑ کر رکھے۔ اگر وہ خود شکار پکڑ کر کھانے لگے تو وہ شکار کھانا درست نہیں، اور یہی معنی مما امسکنا میں آگے آ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا تعلمونہن، تم سکھاتے ہو ان کو، یعنی ان جانوروں کو، مما، جو کچھ علمکم اللہ، تم کو سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس علم سے اس کی تربیت تم کرتے ہو اور اس کو سکھا دیتے ہو کہ اس نے کس طریقے سے شکار کرنا ہے اور کس طریقے سے شکار کو پکڑنا ہے۔ اور تعلمونہن مما علمکم اللہ کے الفاظ سے اسی خاص سلیقے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو کسی سدھائے ہوئے جانور کو اس کے مسلمان مربی سے ملتا ہے۔ اپنے سلیقے کی وجہ سے یہ جانور اپنے مربی کا اعلیٰ کار اور جارح بن جاتا ہے، اور اس کا کیا ہوا شکار اس کے لیے طیب ہوتا ہے، اس کے لیے جائز ہوتا ہے۔ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ اس زمانے میں شکار کوئی خاص طور پر یہ تفریح کے لیے نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ ان لوگوں کا انحصار معاشی طور پر 3 چیزوں پر تھا: غلہ بانی، تجارت اور شکار۔ تو اس معاشی اہمیت کے سبب ان کے ہاں شکاری جانوروں کو تربیت کا بھی فن کافی ترقی کر گیا تھا، اس لیے اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، مما علمکم اللہ، کہ جو کچھ تم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے۔ فکلوا، پس کھا لو، مما، جسے بھی، امسکنا علیکم، روک لیں تمہارے لیے، یعنی جس جانور کو چھوڑا جائے گا کسی اور جانور کے پیچھے تو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا جائے گا، پہلی بات تو یہ ہے۔ اب جب یہ جا کر اس کو پکڑ لے گا تو اور پکڑ کر اپنے مالک کے پاس لے آئے گا تو ایسے جانور کو کھایا جا سکتا ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا، جب تم نے اپنے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑو اور اللہ کا نام لو تو شکار وہ تمہارے لیے پکڑے اسے کھا لو۔ اس لیے فرمایا مما امسکنا علیکم، کہ وہ جو روک لے تمہارے لیے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم لے لو اللہ تعالیٰ کا نام اس پر۔ اب اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے 2 مرادیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس وقت آپ اپنا سکھایا ہوا جانور چھوڑیں گے دوسرے جانور کے شکار کے لیے تو اسی وقت بسم اللہ پڑھ لیا جائے گا، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ عدی بن حاتمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنا کتا چھوڑو اور تمہارے لیے پکڑ کر رکھے اور اسے زندہ پاؤ تو اسے ذبح کر لو،
اور اگر تم اسے پاؤ کہ اس نے قتل کر دیا ہے لیکن اسے خود نہیں کھایا تو پھر تم اسے کھا لو، کیونکہ کتے کا اسے پکڑنا ہی ذبح کرنا ہے۔ تو ایسی کیفیت میں وہ شروع میں دعا پڑھ لی جاتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ البتہ اگر اس جانور میں سے جسے شکار کیا گیا ہے کتے نے بھی کچھ کھا لیا ہو تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے مطلب یہ ہوگا کہ کتے نے اپنے لیے شکار کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی جانور کو ایک سکھایا ہوا کتا پکڑتا ہے اور ساتھ اس کے ساتھ دوسرے کتے بھی شامل ہو جاتے ہیں تو اس کیفیت میں بھی وہ جانور حلال نہیں ہوگا اگر وہ مر گیا ہے تو۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑو تو اللہ کا نام لو، جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑے اسے کھا لو۔ میں نے کہا خواہ وہ اسے قتل کر دے، فرمایا خواہ وہ اسے قتل کر دے، بشرطیہ قتل میں کوئی ایسا کتا شریک نہ ہو جو ان میں سے نہ ہو، یعنی تم نے اپنے کتوں کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا تھا، کسی دوسرے پر نہیں لیا تھا۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی پیدا کرو، یعنی اگر حلال ہونے کی شرط کم ہے تو شکار کھانے کے شوق میں اللہ سے بے خوف ہو کر مت کھاؤ۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ کہ اگر اس معاملے میں بھی اگر کوئی شخص زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے یا حرام چیز کھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ساری باتیں، اور ان باتوں پر بھی انسان کا محاسبہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ احکام القرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔